اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو خبر، جو کہانی، جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے دو حصے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس ولاگ کے اندر آپ کو بے شرمی، بے غیرتی، کیا کہتے ہیں، بے حیائی، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں والے معاملات سے لے کر آنسو، ہچکیاں، سسکیاں، ترلے، منتیں، واسطے، یہ سارا کچھ آپ کو اس ولاگ کے اندر ملے گا۔ اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو مزہ نہ آئے دے پیسے واپس اللہ سینے کا جی۔ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل، قیدی نمبر 420 جو ہے، یہ کہا کرتے تھے، اوے مولانا ڈیزل، یاد کیجئے اس طرح ہاتھ کر کے نا، یعنی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے بارے میں جس کلاس کی گفتگو کرتے تھے، وہ ایک انتہائی لو لیول، ایک ہوتا ہے تھرڈ لیول کی گفتگو، تھرڈ لیول کی گفتگو ہوتی ہے بڑی فرینک، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتی ہے یعنی تھرڈ لیول سے بھی نیچے کی گفتگو جو بلو ڈگنیٹی ہوتی ہے، جس میں کسی کی نہ عزت کا خیال کیا جاتا ہے نہ اپنی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، سارے نو اس گند دے وچ جڑا نا لپیٹ لپوٹدا جاندا ہے، جو جس گند میں آپ خود لتھڑے ہوتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی نے اس قسم کی گفتگو کی ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، بلکہ نواز شریف کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، یہ اسی طرح کی گفتگو جو ہے یہ ان خواتین کے بارے میں بھی کرتے رہے ہیں جو خواتین ان کے پارٹی کا حصہ تھیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، میں کسی کا نام لیے بغیر دے سکتا ہوں مثالیں، لیکن میں دوں گا نہیں، اس لیے کہ انہوں بیچاریاں دا کی قصور سی ہمیں عمران خان نے چولا ماری ہے نا، تو ہم خام خواہ ان کو ڈسکس کر کے انہوں نے زخمات نمکہ ہی چھیڑے تھے پھر یہ، لیکن جو پبلکلی بات عمران خان کرتے رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ اوے ڈیزل، اوے مولوی ڈیزل، یہ آپ گواہ ہیں۔ اوے ڈیزل والی گفتگو جو ہے آپ نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار عمران خان کے منہ سے سنی ہوگی۔ اور اس کے بعد فواد چودھری جو آج کل پابند سلاسل ہیں، اور جب کوئی پابند سلاسل ہو تو اس کے لیے اس کے جو یعنی یہ کہ اس لیے کوئی بندہ مشکل جو ہے نا، اس لیے ظرف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں۔ انصاف عدالت نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، نہ میرے کہنے پہ اس نے چھوٹ جانا، نہ میرے کہنے سے اس نے مزید جیل میں چلے جانا، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو تاثر لوگوں کا بنتا جا رہا ہے وہ کوئی اچھا تاثر نہیں۔ جب وہ حکومت میں تھے، باہر تھے، اکڑ کے گلاں کرتے سن، میں اس کو کہتا تھا کہ چویسا دھیان کرو، تہاڈی مہربانی ایسا دکھتا نہ کرو، کل نو تانوں جو منہ چو کڈیا ہوندا ہے وہ بھگتنا پی جاندا ہے، ہتھاں نہ بنیاں، دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں، تے اس لیے ہو سکدا تہاڈے دند ایڈے جو کہ نہ ہون کہ تسی کھول سکو۔ بابا ایک عمر آتی ہے نا جب انسان کے منہ سے دانت گر جاتے ہیں، سر جتنی دیر زندہ رہیں گے اس حساب سے جسم میں طاقت کا توازن بھی بگڑے گا نا، ٹھیک ہے، خراب ہوگا، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں رہتی جو جوانی دے عالم میں ہوندی۔ باہر بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان مولانا ڈیزل، مولوی ڈیزل اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، فضلو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب اکثر پھر آگے تو وہ جب مطلب وڈے راگ تو بعد نکا راگ راگنیاں اپنی چھیڑ دے سن اور عمران خان کی بات کو آگے بڑھاتے تھے ڈیزل ڈوزل کر کے نا۔ اب یہ ان کی یعنی یہاں سے آگے ان کی پہلے تو ان کی بے شرمی کی گفتگو ہے جو ہوئی ہے، اور اب کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، اے والا کام شروع ہونے لگا جائے۔ آپ یقین کریں، اور اسی میں آپ کو آنسو، آہیں، سسکیاں، ترلے، منتے، واسطے بھی ملیں گے۔ فواد چودھری صاحب تیسری بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جس دن مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کر لیا یہ حکومت چلی جائے گی، یعنی اب ان کی آخری امید جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ پائندے اپنے سارے تیر جڑے نے وہ ٹوٹ چکے نے، اپنے جڑے سن کارتوس وہ پھوکے نکلے نے، اور اب یہ امید کی آخری جو ان کے پاس ہے کیا کہتے ہیں کرن، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے باہر نکل آنا، تو پھر بھاجی بڑا زبردست ہے۔ اچھا، مولانا صاحب جس وقت دھرنے دیا کرتے تھے، لانگ مارچ کیا کرتے تھے، تو یہ جو اب میں ٹرم آپ کے سامنے استعمال کرنے لگوں، یہ کسی اور نے استعمال نہیں کی ہوئی، یہ خود فواد چودھری صاحب نے ٹرم ایجاد کی تھی، اور وہ ٹرم یہ تھی رینٹے دھرنا۔
کہ مولانا صاحب جڑے نے وہ رینٹے دھرنا ہے کہ پاجی سانو پیسے دے دھرنا دینے تہاڈی خاطر. یہ گفتگو خود فواد چشتی صاحب کرتے رہے. اب وہ مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کے سسکیاں بھرتے ہوئے ترلے اور منتے اور واسطے ڈال رہے ہیں کہ مولانا صاحب باہر نکلو تے اس کو بندو گھر بھیجو ساڈے کو ساہ سوکھے ہون. ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولانا نال دھیان کرو تے اسد کیسر نو دوبارہ بھیجو. کی کری جا رہے ہو؟ کیونکہ آپ کے لوگ تو نکلیں گے نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ مولانا صاحب استعمال ہوں گے. یہ مطلب وہ مشورہ دے رہے ہیں. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس دکھاتا ہے انسان. بھڑے چنگے ویلے انسان دے زندگی جاندے جاندے رہندے نے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تسی بالکل ہی ان مخالفین کے پاؤں میں جا گریں جن کے بارے میں آپ نے پبلکلی بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہوئی. میں پہلے بھی کہا کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا, اس کا ایک بانک پن ہوتا ہے. وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, سچا ہو جھوٹا ہو, اس کا نظریہ اچھا ہو برا ہو. مثلا جماعت اسلامی کے لوگ جو تھے وہ ہمارے مخالف تھے, ہم جماعت اسلامی کے مخالف تھے. اس لیے جماعت اسلامی ہوندی سی, اے نہیں سن ہوندے, یوتھیے نہیں سن ہوندے جس وقت ہم ایکٹیویزم کرتے تھے. اور یا ضیاء الحق دے لوگ ہوندے سن یا پٹھوں دے لوگ ہوندے سن, یعنی یا دائیں بازو کے لوگ ہوتے تھے یا بائیں بازو کے لوگ ہوتے تھے. ویسے تو بھٹو صاحب نے بھی بائیں بازو والی حرکتیں چھوڑ دی تھیں, دائیں بازو کی طرف آ گئے تھے. میں اب اس دائیں بازو کی طرف کیسے آ گئے تھے میں اس پر نہیں جاتا, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ یعنی دو طرز سیاست تھے, نظریاتی جب اختلاف تھا. پھر بھائی نے مکسی ایٹم آ گئی, مذہبی ٹچ بھی آ گیا بچ, اللہ بھی پا لیا ادھروں جناب, انہوں نے یعنی مخلوط گیدرنگ ڈانس بھی پا لے. عجیب و غریب نظریے کے ساتھ یہ یوتھیا بریگیڈ جو ہے یہ مارکیٹ میں آ گئی اور بڑی چلی ہے بھائی نے, بڑی ابھی بھی چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے مارکیٹ بیٹھ گئی, مارکیٹ نہیں بیٹھی ان کی, مارکیٹ ان کی اسی طرح قائم ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اب ان کی ریاستی سطح کے اوپر پروموشن نہیں ہو رہی. اب یہ اپنے طور سے چل رہے ہیں لیکن بہرحال چل رہے ہیں. پٹرول مک گیا ہے پر گڈی ٹردی جا رہی ہے کیونکہ زور بڑا لگا سی نا, 11 سال تک ہے تو وہ گڈی ٹر رہی ہے بہرحال. تو یار جو بندہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا وہ ایک طریقے کے ساتھ ایک گریس کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے. ترلے نہیں پاندا, پیرا نہیں ڈگ پاندا جا کے. ابھی تو وہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جو عمران خان نے فضل الرحمان کے بارے میں بولی ہیں. یہ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بولی ہیں. تو ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی حضور. میں یہ بات کہا کرتا تھا, میں یہ بات ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ سر اب پاکستان کے ایشوز ڈیفرنٹ ہونے جا رہے ہیں. عمران خان اس میں ریلیونٹ رہنے کی کوشش کریں گے, ظاہر ہے کہ ان کا بنتا ہے ورنہ ان کا سروائیول نہیں ہوگا. لیکن اب مستقبل میں یہ چیزیں بالکل عمران خان جو ہے وہ سیاسی نقشے سے غائب ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں نا علی امین گنڈا پور جڑا ہے وہ ٹر پیا جا کے شہباز شریف میں بیٹھ گیا. خاک صاحب نے ایک دن پہلے خبر دی تھی کہ پوائنٹ جو ہے نا وہ مطلب لملیٹ ہو گئے نے. بڑا اچھا کیا ویسے یہ میں مطلب اس بات کو پازیٹیو معنوں میں لے رہا ہوں, انہوں نے بہت اچھا کیا. اور عمران خان نے آج کہا کہ علی امین گنڈا پور کو فوٹو نہیں لوانی چاہیے. یعنی منافقت دی تسی خیر دیکھو, مل لینا شہباز شریف نے فوٹو نہ لوا. یار کمال نہیں ہو گیا. یعنی اخیر ہے بھائی جڑے نا انہوں نے اپنے طرف سے غصے کا اظہار کیا ہے کیونکہ عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ علی امین جو ہے وہ مل لے گا جا کے. وہ خیال تھی کہ میں وہ بندہ لگا رہا ہوں جس کو شہباز شریف منہ نہیں لائے گا. سر جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. عمران خان نے دیواریں کھڑی کی اور خود بے شرمی دیکھیں, بے حیائی دیکھیں کہ ان کے دروازے پہ جا کے اسد کیسر کی صورت میں ترلے ڈال رہے ہیں. اور یہ دیکھیے فواد چودھری صاحب ایسے ماشاءاللہ چہرے اور زبان اور بتی دنداں دے وچوں نا یہ گلاں کرتے سن مولانا فضل الرحمان دے خلاف. ٹھیک ہے, اب اسی پر ان کی امید بندھی ہوئی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کل ایک دورہ ہوا اور وہ دورہ جو ہے وہ
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ GHQ گئے اور وہاں پر آرمی چیف سمیت دیگر جرنیل تھے, انہوں نے سیکیورٹی کی بریفنگ دی. اچھا یہ بریفنگ جو ہے یہ تقریباً ہر پرائم منسٹر لیتا ہے جا کے. GHQ جو ہوتے ہیں اپنا امریکی صدر, وہ بھی پینٹاگون کا دورہ کرتا ہوں بڑھن تو بعد, اور جا کے اتنے بریفنگ ہوتی. اس طرح ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی جاتے ہیں اور جا کے ان سے بریفنگ لیتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس بند کمرے کے اندر ہی رہنی چاہیے, وہ باہر نہیں آنی چاہیے. بڑی سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ وہیں پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ چیزیں بگ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر ایک جو ہے وہ کریکٹر انوالو نہیں ہے. ایٹمی ملک ہے, یہ 100 سجن تو 100 دشمن والا سین ہے. تو ایسی باتیں پھر اس جگہ پر ہی ہو سکتی ہیں جہاں پر جو بہت سیکیورڈ جگہ ہو. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر آپ کریں گے تو وہاں پہ سویلینز کا آنا جانا بہت ہے, غیر ملکیوں کو آنا جانا بہت ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جڑی ہیں نا اس لیول دی سیکیورٹی کا سین نہیں ہو سکتا, سینسٹیوٹی کے والے سے کہہ رہا ہوں, اس لیے وہاں پر جایا جاتا ہے. یہ بات میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے جو یوتھی ہیں وہ گلا کر لو جی یہ وزیر اعظم بنیا سی تے وہ آندے یہ اتنے گیا ہے, وہ جو ان کا طریقہ کار ہے. حالانکہ عمران خان بھی گیا تھا اپنی کابینہ سمیت, سب کے کو یاد ہوگا, نہیں یاد تو لب لو. کئی باری ISA کے دفتر کا بھی دورہ کیا تھا عمران خان نے, جنرل فیاض صاحب جنرل باجوہ تھے. تو لہٰذا چیزیں ذرا ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہیں جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں. اچھا اب اس دورے کے نتیجے میں جو بھی سیکیورٹی کے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ سانو کسی نے دسیا ہے, نہ وہ مجھے پتہ بھی ہوئے تو میں تو نہیں دس سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ضرور ہے, اور وہ پولیٹیکل اینگل کیا ہے؟ وہ پولیٹیکل اینگل یہ ہے, ایک پیغام ہے, یعنی وہ کسی نے کہا نہیں ہے یہ باتیں, مگر اس کا ایک پیغام ہے. اور پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نا ہم ایک صفحے نہیں, ایک لائن نہیں, ایک نقطے کے اوپر متفق ہیں, اکٹھے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور پاکستان کو آگے لے کے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اکانومی کو درست کرنا ہے, اور جب اکانومی کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں رہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ایشوز پولیٹیکلی پیدا ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ ریزالو کیا جائے, جو پولیٹیکلی ہو سکتے ہیں. تو جڑے لوگ رکھنے پان دی کوششاں کرتے ہیں, جڑے لوگ جو IMF دے بوئے تے کھلو کے مظاہرہ کرنا لے اور فوج کے خلاف نعرے مارنا لے, ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ باقاعدہ نپٹا جائے گا. آہنی ہاتھ میں ہمیں لفظ بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے, باقاعدہ پائندر راڈا نہ کٹنا پڑ کے, ٹھیک ہے. یہ ایک میسج ہے. اس میٹنگ کی تصویر کو جس طریقے سے میں نے سمجھا ہے, جس اینگل سے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا یہ پولیٹیکل میسج ہے عمران خان کے لیے کہ بس ہن بڑی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ عمران خان کو عمران خان کی انداز میں ہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اوے فضلو کہنا سنا, اوے عمران خان دھیان کر. تو یہ میٹنگ ایکچولی میری نظر میں ایک وارننگ, انورٹڈ کاماز میں لیں, پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, وارننگ ہے عمران خان کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے کہ اب پاکستان کو مزید خراب نہیں کیا جا سکتا کسی کے لاڈ پیار میں. نا چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب جو نتائج ہے وہ وہی رہیں گے اور وہ آگے بڑھنے چاہیے. میں کم از کم اس معاملے کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا میں تنوی دس دفعہ ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہو سکتا ہے آپ اختلاف رکھتے ہو, دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.